مجھے حکم ہوا تھا کہ ایک تقریر کرا دیا جائے. آئیے میں یہ چاہتا ہوں آپ کافی دیر سے نہ تو منقبت کے اشعار سنیں. ضرورت اس بات کی ہے آپ ایک تقریر سماعت کر لیں. میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں خطیب زیبکار، خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان، مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ الشاہ مولانا جاوید مصباحی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بھی ادب کرام کے ساتھ عقیدہ پیش کرتا ہوں. حضور قبلہ مائک پر تشریف لائیں. اس شعر کے ساتھ کی ہنسی آئینہ جو میرے روبرو ہو تو دل کی مکمل ہر ایک آرزو ہو. سرے بزم دیتا ہوں دل سے صدائیں، آپ تشریف لائیں تو کچھ گفتگو ہو. آئیے حضرت کا ویلکم استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیا جائے. سارا مجمع استقبال کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ، الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثواب. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأبي حنيفة وأحبابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. بغردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم، قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم. دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زرم. اور جوش تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، اور جوش تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ. ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. ہماری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، ہماری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی،
آئیے بار انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، درود پاک یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بارہا ہمارے بھائیوں سے کہا جاتا ہے کہ درود پاک پڑھیں، تو نہ جانے کتنے وہ ہوں گے جو درود پاک کو زبان ہی پر نہیں ملاتے۔ کچھ اس کی فضیلت ذکر کرنے کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کے دونوں بازوؤں کے درمیانی فاصلہ مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اس کا سر زیر عرش ہے اور اس کے دونوں پاؤں تحت الثری ہیں۔ روئے زمین پر آباد تمام مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ زیر عرش بحر نور میں غوطہ زن ہو تو وہ غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہ فرشتہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے، اپنے پاؤں کو جھاڑتا ہے تو اس سے قطرات ٹپکتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے درود پاک میں بالکل بخل نہیں چاہیے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں تک ہو سکے درود پاک سے اپنی زبان کو معطر کر لو۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی یہ کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی کم گناہ کرنے میں ہے، اور ایمان کی سلامتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں ہے۔ میں اپنی اصل گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب آپ نصیحت کیجئے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مومن کامل وہی ہوگا جس کو نصیحت فائدہ پہنچا رہی ہے، اور جس کو نصیحت فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے اس شخص کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مجھ کو علماء کرام نصیحت کرتے ہیں اور حفاظ نصیحت کرتے ہیں، مسجد کے امام صاحبان نصیحت کرتے ہیں، لیکن میرے دل میں ان کی بات بالکل اثر نہیں کرتی۔ اس کے اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ دل کے اندر جو امراض قلبیہ جنم لے رہے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نفع
नफ़ा बोलते हैं इसालुल खैर इलल गैर, यानी दूसरे को खैर पहुंचाना ये नफ़ा है। खैर की जिद शर होती है, यानी किसी को शर पहुंचाना ये खैर के खिलाफ है। लिहाजा फ़ायदा उसी वक्त होगा जबकि हम किसी को खैर पहुंचाएं। अगर शर पहुंचाएं तो ये हरगिज़ फ़ायदा नहीं हो सकता और हरगिज़ नफ़ा नहीं हो सकता। हज़रत फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये अपने वक्त के बहुत बड़े फ़क़ी हैं। ये इमाम आज़म के तलामिज़ा में से हैं और फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े फ़क़ी हैं, लेकिन इनका मज़हब जिस तरह इमाम आज़म का मज़हब उनके साहिबैन के ज़रिए और उनके तलामिज़ा और दूसरे तलामिज़ा के ज़रिए जिस तरह फ़रोग़ पाया, इस तरह इनका मसलक फ़रोग़ नहीं पाया। लेकिन ये भी अपने वक्त के एक बेहतरीन फ़क़ी हैं। इन्होंने किताब तसव्वुफ़ में लिखी जिसका नाम तंबीहुल गाफ़िलीन है। ये किताब अरबी ज़बान में है और इसके मुख्तलिफ़ तर्जमे भी हो चुके हैं। इसमें फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ 7 बातों में पता चलता है कि किसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है और किसके अंदर नहीं। हज़रात, ज़िंदगी तो सब गुजार रहे हैं, हम भी गुजार रहे हैं, आप भी गुजार रहे हैं, सब लोग गुजार रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम जिस तरह चाहें ज़िंदगी गुजारें, जिस तरह चाहें खाएं, जिस तरह चाहें पिएं, बल्कि हमारे चारों तरफ हुदूद शरअ कायम है। उन हुदूद शरअ की रियायत करते हुए, उनकी हिफाजत करते हुए हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये नहीं कि जो मिल गया चाहे वो हराम हो या हलाल तो उसको पेट के अंदर लाना ही है, नहीं, बल्कि उसी चीज़ को खाना होगा जिसको शरीयत ने हलाल किया है, उसी लिबास को पहनना होगा जिसको शरीयत ने जायज़ करार दिया है, उसी तरह रहना होगा जिस तरह शरीयत ने जायज़ रखा है। तो हमारी ज़िंदगी गुजारने में हमारे चारों तरफ हुदूद शराबी कायम है। उनकी रियायत करते हुए अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तभी हमारी ज़िंदगी बामुराद और कामयाब ज़िंदगी गुजर सकती है। अगर उन हुदूद की हम रियायत नहीं करते तो ये समझिए कि ज़िंदगी जो दुनिया में हम जी रहे हैं ये हमारे लिए कल क़यामत वबाले जान बन जाएगी। बहरहाल फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी फरमाते हैं कि इस बात का पता कि बंदे के दिल में खौफ़े खुदा है या नहीं ये 7 बातों से पता चलता है। नंबर 1, उसकी ज़बान गीबत चुगली से महफूज हो। आप गौर फरमाएं, गीबत के ताल्लुक से यहाँ तक फरमाया गया कि गीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त है। कुरान करीम में इरशाद होता है अयुहिब्बु अहदुकुम मन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो आगे इरशाद होता है जरूर तुम ना पसंद करोगे। आप गौर फरमाएं, कोई शख्स ये पसंद नहीं करता कि अपने दूसरे मुसलमान भाई का गोश्त खाए। ये आप समझाने के लिए एक बहुत ही बड़ा अजीम ये नमूना है कि फरमाया कि जो शख्स गीबत करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शख्स गीबत करता है वो गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। अब आप फरमाएं कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना कोई इंसान पसंद करेगा? मुसलमान तो मुसलमान, मैं समझता हूं कोई दूसरा इंसान भी पसंद नहीं करेगा। गीबत किसको कहते हैं? पहले गीबत की तारीफ। गीबत कहते हैं कि किसी के पीठ पीछे दूसरे मुसलमान भाई के बारे में इस तरह की बात करना जो उसको नापसंद हो, ये गीबत है। चुगली बोलते हैं किसी मुसलमान की दूसरे मुसलमान से इसलिए बात कहना कि इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो, इन दोनों के दरमियान फसाद हो, ये चुगली है। फसाद बर्पा करने के लिए एक दूसरे की जो इधर से उधर और उधर से इधर जो होती है ये चुगली है। हदीस पाक में बुखारी शरीफ की हदीस है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन, रवाहुल बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। इस हदीस के तहत मुल्ला अली कारी मिरकातुल मफातीह में जिक्र करते हैं कि अल मुस्लिम, यहाँ पर मुसलमान से मुराद कामिल मुसलमान है। क्या मुराद है? कामिल मुसलमान, यानी कामिल मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। आप गौर फरमाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ज़बान को मुक़द्दम किया और यद को मुअख्खर किया। इसमें क्या हिकमत है? अगर यद को मुक़द्दम किया जाता और लिसान को मुअख्खर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यद को पहले जिक्र करते और लिसान का जिक्र बाद में करते तब भी बात दुरुस्त थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिसान का जिक्र पहले करके ये इशारा फरमा दिया कि ज़बान की ईज़ा और ज़बान की तकलीफ आम है, कि ज़बान के जरिए हम किसी हाजिर शख्स को भी तकलीफ पहुंचा देते हैं, इसी के जरिए किसी गायब शख्स को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, इसके जरिए मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचाते हैं और इसके जरिए जिंदों को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। इसलिए सरकार ने ये इशारा फरमा दिया कि ज़बान की हिफाजत करो, ज़बान पर लगाम लगा लो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार एक बात इरशाद फरमा रहे थे, सरकार ने ज़बान को पकड़ा और ज़बान को पकड़ने के बाद इरशाद फरमाया, कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, इस पर लगाम लगा दो। ये ज़बान इंसान को गुनाहों में मुब्तला कर देती है, इसलिए हमारे बुजुर्गाने दीन ज़बान की बहुत हिफाजत करते थे। यहाँ तक कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़बान में पत्थर रखते थे, पत्थर मुंह के अंदर पत्थर रखते थे ताकि कम बोलने की आदत पड़ जाए। हज़रात, तो फ़क़ीह अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि पहली चीज़ है कि बंदाए मोमिन अपनी ज़बान को गीबत और चुगली से पाक रखे। दूसरी चीज़ आपने इरशाद फरमाई कि बंदाए मोमिन अपने दिल को हसद, कीना, बुग़्ज़, इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे। आज हमारे मुआशरे में अगर कोई मुसलमान भाई तरक्की करता है तो दूसरे मुसलमान नहीं लगता जी, वो सोचता आखिर इसके पास माल आया कहां से। तरह तरह की बदगुमानियां, तरह तरह की बातें रचना शुरू कर देता है। जहां पर भी बैठता उठता है तो उसी के खिलाफ बातें शुरू हो रही है कि यार पता नहीं कहां से माल आ गया, उसके पास के घर बन गए हैं, उसकी यहाँ शादियां हो गई हैं। तो मेरा भाई, इस तरह की बदगुमानियों से बचो। जब तक कि किसी मामले में पूरी तहकीक ना हो, किसी की तरफ गुनाह कबीरा की निस्बत करना जायज़ नहीं है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इहयाउल उलूम में कहते हैं, ला यजूज़ु निस्बतुल कबीरा इलल मुस्लिम मिन दूनी तहक़ीक़, बगैर तहक़ीक़ के किसी मुसलमान की तरफ गुनाह कबीरा की निस्बत करना जायज़ नहीं है। इसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है। देखिए, हदीस और हदीस कुदसी में फ़र्क होता है। हदीस कहते हैं क़ौलुर रसूल व फ़िअलुहु व तक़रीरुहु, सरकार ने कुछ फरमाया वो भी हदीस, सरकार ने कोई काम किया वो भी हदीस, सरकार ने सहाबाए किराम को कोई काम करते देखा लेकिन उनको मना नहीं किया, उस काम पर इनकार नहीं किया, वो भी हदीस। तो हदीस की तीन किस्में, हदीस कौली, हदीस फ़ेली और हदीस तक़रीरी। तो हदीस कुदसी में, हदीस कुदसी का क्या मतलब हुआ? हदीस कुदसी का मतलब है कि कुरान के सिवा फरमाए परवरदिगार और उसको रवायत करें हमारे सरकार, ये हदीस कुदसी है, कुरान के सिवा। क्योंकि जो कुरान में है वो वही मतलू है। वही की दो किस्में होती हैं, वही मतलू और वही गैर मतलू। वही मतलू जो ये कुरान है, ये वही मतलू है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आते थे, और एक वही गैर मतलू होती है जो अंबिया के क़ुलूब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बिला वास्ता उतरती है।
یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے تعلق سے حسن ظن رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے دوسری چیز ذکر کی کہ اپنے دل کو حسد اور کینے سے محفوظ رکھو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں حسد کرنا ہے، حسد محمود کرو، یعنی یہ کہ اگر کسی کے پاس آپ نے کوئی نعمت دیکھی تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ پروردگار کہ جیسی مجھے بھی نعمت عطا فرما۔ یہ دعا نہ کرو کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے۔ ارے آپ کون ہوتے ہیں نعمت چھنوانے والے؟ جب اس کا پروردگار اس کو نعمت دے رہا ہے، اس کا پروردگار اس کو نواز رہا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں جو اس کی نعمت چھنوا سکتے ہیں؟ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ کوئی نہیں چکھتا۔ تیسری چیز فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی نظر کو حرام سے محفوظ رکھے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا، معاذ اللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ پانچویں چیز فقیہ ابو اللیث سمرقندی ذکر کرتے ہیں کہ بندہ مومن اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف دراز نہ کرے، اور چھٹی چیز ہے کہ حرام چیز کی طرف اپنا قدم نہ اٹھائے جی۔ ساتویں چیز فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ عبادت، ریاضت و مجاہدہ یہ سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے۔ ریاکاری اور سمع ان تمام عیب دار چیزوں سے اپنی عبادت کو پاک رکھے، اس لیے کہ ریا جو ہے یہ شرک اصغر ہے۔ ریا کے ذریعے عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں، اس ذریعے عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ وہی عبادت کامیاب ہوتی ہے اور اسی پر ثواب ملتا ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ حضرات اگر آج ہم اپنے گرد و پیش اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں بے شمار غلط باتیں جنم لے چکی ہیں، ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر جا کر کھڑا ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیتے ہیں، اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں اور طرح طرح کی ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ حضرات اگر ہمیں اپنا معاشرہ صحیح کرنا ہے، اپنا یہ ماحول صحیح کرنا ہے تو اس میں ایک کو دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ مدد اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے دل بالکل صاف ہوں، ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمان کی طرف سے کوئی بغض و حسد اور کینہ نہ ہو، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن آج مدد جو ہوتی ہے وہ نیکیوں میں ہوتی ہے، مدد جو ہوتی ہے وہ بھلائی کے کاموں میں ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ جو جا رہا ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہوا مل رہا ہے، کوئی دوسرا مسلمان اس کو ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، لیکن آج ہمارے اس معاشرے کو کیا ہو گیا؟ کیا آپ حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے؟ علماء کی صحبت میں نہیں، علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی ناپسندیدہ بات کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو دور کر دے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے دور کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم سے کم دل سے تو برا جانے۔ یہ اور آگے سرکار نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے کہ اگر مسلمان دوسرے مسلمان کو خلاف شرع کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں اتنا بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کام خلاف شرع ہے، لہٰذا کم سے کم میں اپنے دل میں تو برا جانوں۔ اگر میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو ہاتھ سے روک دوں، اگر میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو زبان سے روک دوں، تو کم از کم اتنا تو ضرور کروں کہ اپنے دل سے اس کو برا جانوں کہ یہ خلاف شرع کام کر رہا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے۔ مسلمان وہی ہے، بندہ مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، وہی حقیقت میں مومن ہے۔ بے شک۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں ہے
وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. لاکھ زبانی دعویٰ کرے, لاکھ عملات کے ذریعے یا زبانی دعویٰ کرتا پھرے کہ میں تو بہت زیادہ متقی ہوں, میں تو بہت زیادہ پرہیزگار ہوں, میں تو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہوں, میں تو بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہوں, لیکن یاد رکھیے محض روزے اور نماز یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنے بھی کرتے جاؤ, اگر ان کا مقصود رضا الہی نہیں ہے تو یہ سب کے سب برباد ہیں. مقصود جبھی حاصل ہوگا یہ سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث امام بخاری نے ذکر کی, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, کہ اعمال کا حکم جو ہوتا ہے یہ نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہوتا ہے جو اس نے نیت کی ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں اس سے فقہ حنفی کے دو ضابطے نکلتے ہیں, دو ضابطے جو علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر کے اندر ذکر کیا. پہلا ضابطہ ہے لا ثواب الا بالنیہ, کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا. آج ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہے, ہمارے پاس نیت نہیں ہے, نیتوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے نیت کہتے کس کو ہیں. میرے عزیزوں یاد رکھو نیتوں کے بغیر اعمال کا ثواب نہیں ملتا. اور بعض اعمال تو وہ ہیں کہ اگر ان میں نیت نہ کی جائے تو وہ اعمال ہی سرے سے برباد ہوتے ہیں, اعمال ہی صحیح نہیں ہوتے. اعمال دو طرح کے ہیں, اعمال مقصودہ اور اعمال غیر مقصودہ. اگر اعمال غیر مقصودہ میں بندہ اگر نیت نہیں کرتا تو وہ اعمال تو درست ہوتے ہیں لیکن ان اعمال پر ثواب کا ترتب نہیں ہوتا. اعمال غیر مقصودہ میں ثواب پانے کے لیے اعمال غیر مقصودہ میں ثواب پانے کے لیے اور اس عمل پر ثواب کے ترتب کے لیے نیت ضروری ہے, اور اعمال مقصودہ میں اعمال کی صحت کے لیے نیت ضروری ہے. مثلا نماز کے لیے اگر کوئی شخص نیت ہی نہ کرے تو اس کی نماز برباد ہے, نماز ہی نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی شخص نماز میں نیت نہیں کرتا تو اس کی نماز ہی درست نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ نیت جو نام ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. اگر کسی شخص کے دل میں نیت ہے, زبان سے نیت نہیں کی تو نماز درست ہے. اگر زبان سے نیت کرے گا دل سے نیت نہیں ہے تو نماز پھر بھی برباد ہے. دل سے نیت کرنا یہ ضروری ہے. اور دوسرے اعمال غیر مقصودہ, مثلا کسی نے وضو کیا تو وضو میں اگر کسی نے نیت نہیں کی تو وضو درست ہو جائے گا, البتہ اس میں ثواب نہیں ملے گا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں ذکر کرتے ہیں کہ وضو میں ثواب پانے کے لیے حکم الہی کو بجا لانے کی نیت کرنا ضروری ہے. ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ حکم الہی کو بجا لانے کی نیت کریں گے. لہذا اگر کوئی شخص بغیر نیت کے وضو کرتا ہے تو وضو تو صحیح ہو جائے گا لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا. بلکہ وضو میں نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے سنت مؤکدہ؟ چند مرتبہ سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا یہ کیا گناہ ہے؟ کیونکہ حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار, یعنی کوئی گناہ صغیرہ اگر بار بار کیا جائے تو وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے سنت مؤکدہ کو ایک بار ترک کرنا یہ مستحق اطاعت ہے اور اطاعت ہے, کیونکہ سنت مؤکدہ کا مخالف اطاعت ہے. اس لیے وضو کے اندر نیت کرنا چاہیے, نیت چھوڑنے کے عادی نہ بنے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے لا علمی کی وجہ سے آپ لوگ گناہ گار ہو جائیں. اس لیے وضو کے مسائل اور نماز کے مسائل اور روزے کے مسائل اور جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے حج کے مسائل یہ سیکھنا فرض عین ہے. یہ سیکھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. اور موجودہ حالت میں جس انسان کا جس شعبے سے تعلق ہوتا ہے اس کے مسائل سیکھنا اس پر فرض عین ہے. مثلا کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھنا اس پر فرض عین ہے کہ تجارت کے اندر کیا حلال ہے اور کیا حرام, بے کس سے منعقد ہوگی, کن چیزوں کا ہونا ضروری, بے کن چیزوں سے فاسد ہوگی, بے اقالہ کس کو کہتے ہیں, خیار شرط کس کو کہتے ہیں, خیار رویت کس کو کہتے ہیں, یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہے. اس لیے علماء کی صحبت اختیار کرو اور علماء سے محبت رکھو.
بس لاسٹ حضرت ابو دردہ کا قول بیان کر کے رخصت ہوتا ہوں. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کن عالمن او مستمعن. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کن عالمن او متعلمن او مستمعن ولا تکون الرابعہ فتہلک، کہ یا تو عالم بن جا یا طالب علم بن جا یا عالم کی بات سننے والا بن جا، چوتھا مت بننا کہ ہلاک ہو جائے گا. یہ 3 درجات ہیں. حضرت ابو دردہ نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علماء کی صحبت میں رہنے والے اور ان کی بات کو سننے والے بن جاؤ، چوتھا مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے. میں اپنی گفتگو اس پر ختم کرتا ہوں. آپ لوگ نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور اپنے دلوں کو امراض قلبیہ سے محفوظ رکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہاں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.